بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ثنا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ ایک بہت پیاری اور بے حد فرما بردار بچی تھی۔ اس کی والدہ وجیحہ گھر ہی ہوتی تھیں، جبکہ اس کے والد اسد امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے، جس کے سلسلے میں وہ اکثر شہر سے باہر ہوتے تھے۔ اس دوران ثنا کے ماموں زبیر ان کے گھر آ جاتے، جس سے گھر میں رونق ہو جاتی اور وجیحہ کو بھی سہارا مل جاتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسد اسی طرح شہر سے باہر گئے ہوئے تھے تو ماموں زبیر ان کے گھر آئے۔ سردیوں کے دن تھے تو رات کا کھانا کھانے کے بعد سب نے باہر سے کافی پینے کا پلان بنایا۔ ثنا اور وجیحہ سویٹرز اور شال وغیرہ پہننے لگیں، جبکہ زبیر باہر کھڑے ہو کر ان دونوں کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک کچھ دور اندھیرے میں ان کو دو سنہری آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھیں۔ آخر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں ان کو ٹھیک سے نظر آیا۔ وہ ایک کافی بڑے سائز کا کتا تھا جو انہی کو گھور رہا تھا۔ عام حالات ہوتے تو وہ کبھی نہ ڈرتے، لیکن سردیوں کی وہ اندھیری رات اور کسی ذی روح کا نہ ہونا ان کو گھبراہٹ کا شکار کر گیا۔ وہ کتا آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آتے ہوئے غرانے لگا۔ زبیر نے زمین سے ایک پتھر اٹھا لیا اور کتے کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ کتا بدستور آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ زبیر نے اپنے ہاتھ میں موجود پتھر کتے کو مارا، جو کہ سیدھا اس کے سر پر لگا اور کتا گر گیا۔ اس کے سر سے خون رسنے لگا۔ پیچھے سے وجیحہ کی آواز آئی، جو کہ اس کی کار کی طرف ہی آ رہی تھیں اور اس کو مارتے ہوئے بھی دیکھ چکی تھیں۔ انہوں نے ڈانٹا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی اثناء میں جب دونوں نے پیچھے مڑ کر کتے کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک پل کو خوف سے جھرجھری آئی، پھر سوچا کتا جھاڑیوں میں چلا گیا ہوگا۔ خیر، ثنا کے آنے پر وہ سب کافی شاپ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر زبیر نے گاڑی پارک کی اور سب اندر چل دیے۔ کافی آرڈر کرنے کے بعد زبیر کو یاد آیا کہ وہ اپنا موبائل گاڑی میں ہی بھول گئے ہیں، تو وجیحہ کو بتا کر وہ باہر چلے گئے۔ باہر پہنچ کر انہوں نے اپنی گاڑی کو وہاں موجود نہ پایا۔ ادھر ادھر دیکھنے اور گارڈ سے معلوم کرنے پر بھی جب گاڑی کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ اپنی بہن اور بھانجی کو آگاہ کرنے کے لیے اندر آئے۔ وہ دونوں کافی پینے میں مگن تھیں۔ وجیحہ کے استفسار پر جب انہوں نے بتایا تو وہ پریشان ہو گئیں۔ کافی کا بل ادا کرنے کے بعد جب وہ تینوں عجلت میں باہر نکلے تو دیکھا کہ گاڑی جوں کی توں موجود تھی۔ وجیحہ جانتی تھیں کہ زبیر ہرگز ان سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ دونوں کافی پریشان ہو گئے، لیکن ثنا کی وجہ سے نارمل رہے، اسے کچھ محسوس نہ ہونے دیا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی۔ چنانچہ گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی جانب چل پڑے۔ واپسی کا سفر آرام دہ گزرا، لیکن گھر پہنچ کر ان کو حیرت ہوئی جب انہوں نے اسد کی گاڑی کو پورچ میں کھڑے دیکھا۔ اول تو کبھی ان کی واپسی اتنی جلدی نہیں ہوئی تھی، اور دوم یہ کہ وہ اپنے آنے سے پہلے فون پر اطلاع ضرور دیتے، لیکن آج وہ بغیر بتائے آن پہنچے تھے۔ ثنا خوشی سے اندر کی طرف بھاگی، لیکن اسد اس کو کہیں پر بھی نظر نہ آئے تو وہ آوازیں دینے لگی۔ اتنے میں وجیحہ اور زبیر بھی اندر آ گئے۔ ثنا کی طرح وہ بھی اسد کو آواز دے کر بلانے لگے، لیکن جواب ندارد۔ اچانک وجیحہ نے کچن سے ہلکی سی غراہٹ کی آواز سنی۔ انہوں نے ثنا اور زبیر کو چپ ہونے کا اشارہ کیا اور خود کچن کی طرف چل پڑیں۔ وہاں پہنچ کر ان کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا جب انہوں نے اسد کو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر اکڑوں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کی پشت وجیحہ کی جانب تھی، تبھی وہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں۔ وہ کافی ڈر گئیں کیونکہ غراہٹ کی آواز وہی نکال رہے تھے۔ اتنے میں زبیر اور ثنا بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان کھڑے تھے۔ وجیحہ نے اسد کو آواز دی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت ضروری کام کر رہے ہوں۔ ثنا اور اس کے پیچھے زبیر
ڈائننگ ٹیبل کے دوسری جانب گھوم کر گئے تو بیک وقت دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ وجیہہ بھی بھاگ کر ادھر آئیں تو ہکا بکا رہ گئیں۔ اسد کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، چہرے پر لاتعداد خراشیں جن میں سے خون رس رہا تھا، دانت کافی بڑے اور نوکیلے، آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں، جبکہ ہاتھ اور پاؤں پر جلنے کے نشانات تھے۔ وہ کوئی بہت ہی غلیظ اور بدبودار گوشت کھا رہے تھے جس سے خون بھی ٹپک رہا تھا۔ انہیں اس طرح درندوں کی طرح کھاتا دیکھ کر ان لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے اور ایک ہلکی سی چیخ ان کے حلق سے نکلی۔ ان تینوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر اسد رک گئے اور گھور کر ان کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا اور ٹیبل پر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اسد کو کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ تینوں گھبرا گئے اور کچن سے باہر کی طرف بھاگے۔ تینوں دوڑ کر بیڈ روم میں چلے گئے اور وجیہہ نے دروازہ لاک کر کے کمرے کی واحد کھڑکی بھی بند کر دی اور پردہ ڈال دیا۔ زبیر پردے کی اوٹ سے باہر جھانکنے لگا۔ اس نے وجیہہ کو اشارے سے بلایا اور دونوں خوفزدہ سے باہر دیکھنے لگے۔ اسد کسی خونخوار جانور کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں سے چل رہے تھے۔ ان کا سانس ہانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت تیزی سے پورے صحن کے چکر کاٹ رہے تھے۔ ثنا اپنے والد کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی، جبکہ وجیہہ اس کو دلاسا دینے لگی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے قرآنی آیات کا ورد بھی شروع کر دیا۔ جلد بازی میں ان کے موبائل فون بھی گاڑی میں ہی رہ گئے تھے۔ کچھ دیر میں ثنا تو سو گئی، جبکہ وجیہہ اور زبیر پوری رات جاگتے رہے، گویا وہ رات انہوں نے آنکھوں میں ہی گزار دی۔ زبیر گاہے بگاہے پردے کی اوٹ سے باہر بھی دیکھ لیتے۔ اب اسد صحن کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے تھے اور چوکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ البتہ حلیہ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ صبح فجر کے وقت جب مسجد سے اذان کی آواز آئی تو وجیہہ کی آنکھ کھل گئی۔ جانے کس پہر ان دونوں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ انہوں نے پردے کی اوٹ سے باہر جھانکا تو صحن خالی تھا، وہاں کوئی ذی روح موجود نہ تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے دروازہ اندر سے کھٹکھٹایا۔ کوئی غیر معمولی ہلچل نہ پا کر انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا اور باہر صحن میں آ گئے۔ دن کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ وہ دونوں اپنے موبائل لینے کی غرض سے باہر پورچ میں گئے تو وہاں اسد کی گاڑی موجود نہ تھی۔ ان کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ گھر کے اندر آ کر انہوں نے اچھی طرح گھر کو لاک کر دیا اور موبائل فون چیک کرنے لگے۔ دونوں کے ہی موبائل پر اسد کی درجنوں کالز آئی ہوئی تھیں، جس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اتنے میں اسد کی پھر سے کال آنے لگی۔ وجیہہ نے کال اٹھائی، دوسری طرف اسد کی پریشان آواز ابھری۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں تھے، کب سے ان کو کال کر رہے تھے، لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ وجیہہ نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں پر ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وجیہہ کو ان سے بات کر کے تھوڑی تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی شک باقی تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ شمس صاحب کو لے کر گھر آئیے گا اور ان کے بغیر نہ آئیے گا۔ وجیہہ کے اس مطالبے پر اسد بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شمس صاحب ان کے دور کے رشتہ دار تھے اور روحانی عملیات کرتے تھے۔ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا وہ شمس صاحب سے ہی رجوع کرتا۔ خیر، اسد شمس صاحب کے گھر گئے اور ان کو پوری بات بتا کر اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ان کو لے کر وہ گھر آئے تو زبیر نے دروازہ کھولا۔ وہ واضح طور پر پریشان تھا۔ وہ سب اکٹھے گھر میں داخل ہوئے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی شمس صاحب نے زبیر سے ایک پانی کی بوتل مانگی۔ زبیر جب بوتل لے کر آیا تو انہوں نے کچھ کلمات پڑھے اور بوتل اسد کو دے کر کہا کہ اس کو پورے گھر میں چھڑک دو۔ اسد جب واپس آئے تو وجیہہ نے پورا احوال سنایا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسد کے استفسار کرنے پر وجیہہ نے بتایا کہ ثنا کمرے میں سو رہی ہے۔ شمس صاحب زبیر کی طرف دیکھنے لگے، لیکن بولے کچھ نہیں۔ انہوں نے اسد کو کہا کہ اپنا ماجرا بیان کریں۔
اسد نے بتانا شروع کیا کہ رات کو ان کو وجیہہ کی کال آئی جو مجھے جلدی گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی لیکن اس نے کچھ نہ بتایا، بس جلدی گھر آنے پر بضد تھی۔ مجھے لگا کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو میں جلدی روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو گیٹ کھلا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ اتنے میں مجھے ثنا کی آواز آئی۔ میں اندر کمرے میں پہنچا تو وجیہہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا مجھے اچانک چکر آ گیا۔ آنکھ کھلی تو میں اپنی گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ گاڑی ہوٹل کے باہر کھڑی تھی۔ تب میں نے وجیہہ کو بہت کالز کیں لیکن کسی نے فون نہ اٹھایا۔ پھر میں نے ایک اور دفعہ کال کرنی چاہی تو وجیہہ نے فون اٹھا لیا۔ اس کے بعد کا تو سب کو ہی پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا۔ سب سننے کے بعد شمس صاحب نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کچھ نہیں کہنا چاہو گے؟ زبیر گھبرا گیا اور جو اس کے ساتھ کتے والا واقعہ پیش آیا تھا وہ سنا دیا۔ اس کے بعد شمس صاحب منہ ہی منہ میں کچھ دعائیں پڑھنے لگے۔ جب وہ پڑھ چکے تو انہوں نے بتایا کہ زبیر نے کسی مخلوق کو نقصان پہنچایا ہے، اس لیے وہ آپ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی تسبیح پڑھنے لگے۔ اچانک ثنا کے بیڈ روم سے دروازہ پھٹ کر کے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ سب گھبرا کر فوراً ثنا کے کمرے کی طرف بھاگے اور اندر کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ ثنا بیڈ پر اکڑوں بیٹھی تھی اور اس کے سارے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ منہ سے عجیب طرح کے غرانے کی آوازیں نکال رہی تھی۔ وجیہہ کو یہ منظر دیکھ کر رونا آ گیا۔ شمس صاحب آگے بڑھے اور اپنی تسبیح ثنا کے چہرے کے سامنے کر دی، جس سے اس نے بھیانک انداز میں چیخنا شروع کر دیا اور وہ ہوا میں ہاتھ مارنے لگی اور غراتے ہوئے بولی، بڈھے بند کر اپنا یہ عمل ورنہ تم سب کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ لیکن شمس صاحب نے اپنا عمل جاری رکھا اور اپنے عمل سے اسے جکڑ دیا۔ پھر شمس صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے اور ان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی۔ ثنا نے بہت بھیانک اور غصے سے بدلی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ اس لڑکے نے ہمارے بیٹے کو زخمی کیا ہے، اب ہم بھی اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ شمس صاحب نے جواب دیا کہ اس لڑکے کو معاف کر دو، یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ کا بیٹا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ تو بس خود کو محفوظ کر رہا تھا۔ آئندہ سے یہ ایسی کوئی نادانی نہیں کرے گا، اور ویسے بھی آپ کا بیٹا تو صحیح سلامت ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو مجبوراً مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ شمس صاحب کی اس بات کے بعد کچھ لمحے تو خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک ثنا بے دم ہو کر گر پڑی۔ وجیہہ اس کی طرف بھاگی اور اسے اٹھایا۔ شمس صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ جنات کسی بھی روپ میں کسی کو بھی کہیں بھی نظر آ سکتے ہیں، لہٰذا کسی بھی جاندار کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بس آپ لوگ آئندہ سے بہت احتیاط کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ کہہ کر شمس صاحب چلے گئے اور زبیر نے آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔